کہ نبی علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک پاگل عورت آ گئی اور اس نے بھری مجلس میں کہا کہ میں آپ سے علیحدہ میں ملنا چاہتی ہوں۔ کہ میں تبلیغی جماعت کی یہ پازیٹیو چیز دیکھتا ہوں کہ یار کئی ایک اگنورڈ طبقے ہیں جن کو یہ لوگ ایڈریس کر رہے ہیں۔ یعنی آج تک ہم میں سے کسی مولوی نے یا کسی جماعت نے جا کے ادر دین تبلیغی جماعت کبھی یہ جو مخنث ہیں جن کو ہم خسرے کہتے ہیں، مطلب ان میں جا کے تبلیغ کا کام کیا، اور تبلیغی جماعت میں ان کی جماعتیں نکلتی ہیں باقاعدہ۔ سر بڑی بات ہے، یہ وہ اگنورڈ طبقہ ہے کہ جو مر جاتا ہے تو وہ اپنے خود جنازہ پڑھ کے دفنا دیتے ہیں۔ یہ عام مسلمانوں میں کسی کے مرنے کا اعلان کبھی آپ نے سنا ہے؟ تو سر یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، ان سے بھی تو محبت۔ دوسری طرف تو آپ ہمیں جانوروں کی محبت بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، جانور سے تو بہتر ہے نا، ہمارے نزدیک تو ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے، اعمال کے مطابق فیصلہ ہونا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک عورت بڑی نیک تھی لیکن اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، وہ پیاسی مر گئی۔ نبی علیہ السلام فرمایا وہ دوزخ میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بلی کے ساتھ یہ کرنے کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی نیکوکاری برباد ہو گئی۔ اللہ کے نزدیک ایک بلی کی بھی اتنی اہمیت ہے، تو انسان تو سر پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے، تم آگ پہ گرتے ہو اور میں تمہارے قبر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے دور کرتا ہوں۔ یہ یعنی نبیوں والا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ تبلیغی جماعت کے لوگوں میں دیکھا ہے میں نے، اور طارق جمیل صاحب میں تو خیر اس سے ایک سٹیپ آ گیا ہے۔ یہ طوائفوں والا مسئلہ ہے نا، یہ تبلیغی جماعت کی ڈکلیئرڈ پالیسی نہیں تھی، یہ انہوں نے خود فرنٹ سے لیڈ کیا ہے، اس میں ان کی مخالفت بھی ہوئی ہے، اور کہا گیا انہوں نے قواعد و ضوابط کی وہ جو ہوتا ہے نا پابندی کا خیال نہیں رکھا۔ لیکن چونکہ وہ بہت بڑا آئیکن بن چکے ہیں، اس لیے تبلیغی جماعت کے بزرگ بھی ان سے اب اس طرح ٹکر نہیں لیتے ہیں۔ اگرچہ طارق جمیل صاحب خود اپنے آپ کو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ سمجھتے ہیں، میں نے ان کو بڑا یعنی قریب سے آبزرو کیا ہے، ان کے اندر کوئی چلاکی، کوئی ہوشیاری والا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ اسپیکنگ پاور ہے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک انتہائی شریف النفس آدمی ہے، تو پوری یعنی نیک نیتی کے ساتھ وہ لگے ہوتے ہیں۔ ہم جنید جمشید پہ بھی دیکھیں، محنت کی ہے نا تو آپ کو رزلٹ نظر آیا ہے۔ اس ایک بندے کی وجہ سے شوبز میں کتنے لوگ اس طرف آئے ہیں، ایک بندے میں محنت کرنے کا فائدہ ہوا۔ یا تو کہہ دیں کہ ان کے بارے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کر دیا کہ ان لوگوں نے ساروں نے دوزخ میں جانا ہے، لہٰذا ان کو دعوت تبلیغ نہیں کرنی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک پاگل عورت آ گئی اور اس نے بھری مجلس میں کہا کہ میں آپ سے علیحدہ میں ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ کو اگر کوئی پیچھے سے یوں آواز دیتا تھا تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے بلکہ یوں ایسے دیکھتے تھے، یہ آپ کی عاجزی تھی۔ یہ تکبر ہوتا ہے نا، صرف ایسے گردن موڑ کے دیکھ، پورا سینہ پھیرتے تھے، اس کو پروٹوکول بھی ملے کہ ایسے مجھے بڑی اہمیت دی ہے۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، جب اس پاگل عورت کی بات تو ویسے ہی پھینک دیتا ہے بندہ کہ پاگل ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ مدینے کی جس گلی میں تم مجھے بلاؤ گی میں تمہاری بات سنوں گا۔ سر یہ دین کے واقعات بیان کرنا اور چیز ہے، پریکٹیکلی اس پہ چلنا اور چیز ہے۔ تو طارق جمیل صاحب عمر کی جس سٹیج میں ہیں، سب کچھ دیکھ چکے ہیں، ان جیسی تو لگژریس چیز کسی نے نہیں دیکھی، انہوں نے ہر طرح کی چیز اویل کی ہے۔ تو وہ جو کام کر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کام کی ضرورت ہے۔ باقی آپ لوگوں کو نہیں میں مشورہ دوں گا کہ آپ جانا شروع کر دیں ادھر، ٹھیک ہے، پہلے آپ بھی اپنے ایمان کو اس لیول پہ لے جائیں اور آپ کی بات میں بھی اثر ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی تو بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس طرح کی معاملات کو وہ ہینڈل کرے۔ ظاہر ہے کہ اس پورشن کو بھی انٹینڈڈ نہیں چھوڑنا چاہیے، پھر پریکٹیکلی میں اس کے ثمرات نظر بھی آ رہے ہیں۔ باقی طارق جمیل صاحب کی میں نے ایک خوبی دیکھی ہے کہ انہوں نے ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ہمارے پاکستان کے کسی چینل کے اوپر، ایک آدھ دبئی ایئرپورٹ کے اوپر ایک ویڈیو یا وہ تصویر ریلیز ہوئی تھی، وہ ایک میں نے اس پہ پھر بات بھی کی تھی کہ وہ مس ہینڈل ہوا ہے۔ باقی ابھی بھی اس رمضان میں دیکھ لیں کئی چینلز نے ان کو لیا تو وہ ویڈیو کانفرنسنگ میں ہی آئے ہیں سامنے، باقی علماء تو جا کے سامنے عورتوں کے بیٹھ جاتے ہیں نا۔ تو
میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو انٹرویو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اتنا بڑا آئیکن ہے تو آپ یہ کہیں کہ کوئی مرد اینکر بلوائیں. لیکن اگر پھر بھی میڈیا مضر ہے تو پھر ایسے لوگ, مولانا طارق جمیل صاحب جیسے لوگ, پھر آپ ان کا حوصلہ بھی دیکھ لینا کہ وہ اگر کوئی عورت ان کا انٹرویو کر رہی ہے نا تو وہ بیٹا کر کے اس سے بات کرتے ہیں, نہیں بیٹا ایسا نہیں. تو میرا خیال ہے جب کوئی بندہ اس طرح بات کر رہا ہوتا ہے پھر تو معاملات ہی ختم ہو جاتے ہیں. اور میں نے یہ آبزرو کیا ہے, میں نے یہ چیز خود پریکٹس میں بھی لایا ہوں کہ اب ظاہر ہے کہ میری بچی بھی 13-14 سال کی ہے, تو میرے سامنے اب ایون 20-22-25 سال کی بھی کوئی بچی کسی کی آ جائے یا اس طریقے سے کوئی دوست یار, تو میں تو بیٹا کہہ کے ان کو مخاطب کرتا ہوں, تو وہ ویسے ہی سب چیزیں ڈیلیوٹ ہو جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے طارق جمیل صاحب جو کچھ کر رہے ہیں نا اس کی ضرورت ہے, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ باقی یہ کام کرنا شروع کر دیں. بل اس حوالے سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے ضرور کہ وہ اس طرح کی ایفرٹ پٹ کریں کہ وہ کم از کم عورتوں کی طرف سے اس طرح کی دعوت جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اکثر لوگ ہیں تو یہ اس طرح کی جو طوائفیں ہیں وہ تو مطلب ایک پروفیشنل بنی ہوئی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہم یہ پروفیشن چھوڑ دیں تو ہم سے شادی کون کرے گا, ہمیں کون رکھنے کی کوشش کرے گا, تو وہ پھر کون ہے مرد مجاہد جو اس طرح سامنے آئے, تو پھر ایک مصیبت تو کھڑی ہو جاتی ہے نا. لیکن آپ دیکھیں آپ کے شوبز میں کئی ایسے ہیں جو شوبز چھوڑ گئی ہیں دین کی وجہ سے, پھر بعد میں ان کو کسی نے نہیں دیکھا, انہوں نے پورا نقاب کیا ہے اور دین کا دعوت و تبلیغ کا کام بھی شروع کر دیا. ان کے لیے کیسی موٹیویشن پھر باقی عورتوں کے لیے بنے. پھر ایون آ کے جب وہ انٹرویو دیتی ہیں پورے نقاب کے اندر آ کے, اور وہ پھر باقیوں کے لیے بھی وہ, بلکہ مجھے وہ وائف بتا رہی تھی ایک کسی عورت کا اسی طرح, تو اس کو اینکر نے سوال کیا, فیمیل اینکر ہی تھی, اس نے سوال کیا کہ جی پہلے دیکھیں آپ ماشاءاللہ اتنی آپ کی عزت تھی اور اتنے, ان کا استغفر اللہ عزت ہی ہے, اس کو آپ عزت کہہ رہی ہیں. عزت تو وہ ہے جو اللہ کے نزدیک عزت ہو. مشہور ہونے سے یا پیسہ ہونے سے کوئی بندے کی عزت ہو جاتی ہے, تو وہ کتنا اب اس پلیٹ فارم سے اتنے لوگوں تک میسیج اس کے ذریعے پہنچا ہے. میں اس لیے جنید جمشید صاحب کو بڑا ایک سمجھتا ہوں کہ بڑی انہوں نے جرت کی ہے کہ انہوں نے آخری وقت تک شوبز کے ساتھ اپنا رشتہ توڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے سب کے ساتھ محبت کا رویہ رکھا ہے. تو جب ہی ان کی شہادت ہوئی ہے تو سارے ٹی وی چینلز کے اوپر ان کو پریزنٹ کیا جا رہا تھا. مولوی تو اور بھی بڑے مرتے ہیں, کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. آج بھی برسی ہوتی ہے تو ان کو لوگ یاد کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ بیسیکلی تو وہ دنیا دار لوگوں کے منہ پہ بہت بڑا تھپڑ ہے جنید جمشید, کہ جو بندہ اتنی لگژریس لائف چھوڑ کے اللہ کی طرف آیا ہے, تو ان لوگوں کو تو ہضم نہیں ہوتا ہوگا کہ ٹی وی کے اوپر اس کا ذکر بھی کریں, کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ان کاموں کو برا سمجھنا شروع کر دیں اور دین کی طرف آ جائیں.